آج آپ کا لیکچر نمبر 13 ہے سورہ یاسین کے بارے میں۔ انشاءاللہ یہ آپ کا سلیبس ختم ہونے والا ہے، اس کے 2 لیکچر میں ختم ہو جائے گا، باقی آپ انشاءاللہ ریویژن ہے۔ آج 4-5 آیات اب سورہ یاسین کی پڑھیں گے۔ 75 آیت سے 74 تک آپ نے پڑھ لیا تھا، اب 75 آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی جو آخری آیت ہے وہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ایسوں کو معبود بنا لینا جو کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس کے لیے سورہ فرقان کا پہلا رکوع آپ کو بتایا تھا، اس کی تیسری چوتھی پانچویں آیت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور 5 چیزوں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی، نفع اور نقصان، زندگی اور موت اور قیامت۔ تو یہ 5 چیزوں کے گرد یہ ایک سرکل ہے، اور یہ 5 ورٹیسز ہیں اس کے، کہ 5 ورٹیسز پہ آپ کی زندگی پہنچتی ہے۔ ایک زندگی، آدمی پیدا ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ فکر میں پڑ جاتا ہے کہ میں نے مرنا تو ہے ہی ہے، تو زندگی اور موت 2 چیزیں ہو گئی۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ زندگی کے اندر بھی آپ کو بعض لوگوں کی زندگی بڑی عزیز ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا نفع جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایگری جی؟ ٹائم ہو رہا ہے۔ یس سر، ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی دیکھیں ہے۔ آپ نا چھوٹی سی باتیں سمجھتے جائیں، کیونکہ سلیبس آپ کا جلدی ختم ہو گیا ہے، اور 1-2 لیکچر ہمارے انشاءاللہ بڑے اہم ہوں گے فل ریویژن کے۔ آپ جب طیارے میں بیٹھتے ہیں نا، طیارے میں، پلین میں، تو آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ پائلٹ کو کچھ نہ ہو، کیونکہ پائلٹ سے آپ کا ایک نا پروفٹ اور ایک آپ کا انٹرسٹ چھپا ہوا ہے کہ وہ پائلٹ ہی آپ کو لے جا سکتا ہے ایئرپورٹ پہ، لہٰذا آپ اندر سے دعا کر رہے ہیں پائلٹ کو کچھ نہ ہو۔ ایگری جی؟ بالکل سر، یہی ہوتا اور ابھی یہی کیفیت، جس طرح آپ کی ایک مشہور واقعہ کہ وہ ٹائٹن جہاز جو ہے آپ جو ہے وہ غرق ہو گئی، اور وہ سارا مسئلہ مسائل یہ سارا، تو آدمی کو نا نفع کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس آدمی سے آپ کا نفع ریلیٹ کرتا ہے، آپ اس آدمی کی زندگی کی دعا کرتے ہیں، یا اللہ وہ زندہ رہے، یا اللہ میری جاب جو ہے اس جاب کا جو سینٹر ہے وہ صحیح رہے، میری جہاں سے مجھے پیسے ملتے ہیں سارے کسٹمر میرے جو ہے وہ زندہ رہے، میری یونیورسٹی، میرا کالج جہاں سے مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو اگلی چیز ہے نقصان، نقصان سے آدمی بچتا ہے، اور پھر آخر اس کے ذہن میں یہ ضرور آتا ہے، ہر عقل مند آدمی کے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ ظالم ظلم کرتے ہوئے مر گیا، مظلوم ظلم سہتے سہتے مر گیا، تو یہ تو بات نہ بنی، یہ تو کوئی اینڈ ہی نہ ہوا۔ مظلوم مظلوم بن کے مر گیا ہے، ظالم ظالم ہو کے مر گیا ہے، تو آخر بنا جو پلس مائنس ہے اس کا بھی آخر کوئی دن ہونا چاہیے۔ تو اندر سے ہر آدمی اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ زیادہ لاجیکل ہے کہ ایک دن ایسا ہو جس دن یہ جو انسالوڈ مسٹریز ہیں وہ سالو ہو جائیں، کہ مسٹری ہے نا کہ وہ تو ظالم تھا، وہ تو ظلم کر رہا تھا، یہ مظلوم تھا، یہ مظلوم مر گیا ہے، وہ ظالم مر گیا ہے، تو جو اوپر نیچے پلس مائنس ہوا ہے اس کو کیا فائدہ ہوا، اس کو کیا نقصان ہوا، اور یہ مظلوم کیوں بنا رہا۔ تو صاف ظاہر ہے کہ یہ انسالوڈ ہے، تو انسالوڈ کے لیے کوئی دن ایسا ہونا چاہیے جس دن جو چیزیں انسالوڈ ہیں وہ سالو ہو جائیں۔ ایگری جی؟ ہے۔ جی سر۔ ایگری سر، بالکل۔ اب میں جو آپ سے سوال پوچھا نا وہ آپ ذرا تھوڑا اس کو سمجھ لیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ ہمیں نا فائدہ اور نقصان، یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی کے ساتھ اٹیچ ہے۔ کہاں پہ بات ہو رہی تھی جی، مجھے ذہن سے نکل گئی جی۔ سر آپ نے پوچھا تھا کہ ہر بندہ اپنے فائدے اور نقصان کے حساب سے، ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ جس چیز سے اس کا فائدہ جڑا ہوا ہے وہ کبھی منقطع نہ ہو، اور دوسری بات جو آپ نے پوچھی ہاں تھی کہ بالکل، وہ یہ کہ میں یہ سر دیکھیں نا، جب آپ پیپر دے کے آتے ہیں نا تو ایک نیچرل ہے آپ کے اندر کہ آپ نا آتے ساتھ ہی ایم سی کیوز کو چیک کرتے ہیں، کتاب کھول کے، یار یہ ٹھیک ہے غلط ہے، یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو آپ چاہتے ہیں پیپر سالو ہو جائے۔ اب یہ جو سالو ہونا نا پیپر، تو قیامت والے دن اللہ نے فرمایا یوم تبلی السرائر، قیامت والے دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، جو راز دنیا میں سالو نہیں ہو سکے، کوئی پولیٹیکل مرڈر اسیسینیشن ہیں، کوئی اور چیز ہے، یا بھی آپ لیٹسٹ دیکھ لیں کہ یہ ٹائٹن جہاز ہے اس کا ملبہ ہے، کدھر ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کون مرا، کیا ہوا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا قیامت والے دن کھول دی جائیں گی۔ ظالم آدمی کو بھی کھڑا کر لیا جائے گا، مظلوم کو بھی کھڑا کر لیا جائے گا، تو یہ بات عقل کے زیادہ قریب ہے کہ دیر مسٹ بی ون ڈے آف ججمنٹ، ایسا دن ہو کہ جس دن کوئی ایسا فیصلہ کرنے والا ہو، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں گے، ایسا فیصلہ کرنے والا ہو جس پر کوئی بوجھ نہ ہو اور وہ ہر چیز سے واقف ہو، وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو لہذا فرمایا یہ جو لوگ ہیں نا، یہ ان دنوں میں تمہاری مدد، نہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں، نہ زندگی کے مالک ہیں، نہ موت کے مالک ہیں، نہ ہی یہ نشورن حیات کے بعد جو دن آنا ہے قیامت کو اس کے مالک ہے۔ اب یہ مالک ہی نہیں ہے تو فائدہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا الہ وہ ہوتا ہے جو ان تمام چیزوں کا مالک ہو، نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، موت کا مالک بھی اللہ ہے، اور
قیامت کے دن کا مالک بھی اللہ ہی ہے، تو جو کریٹر ہے وہی مالک ہے۔ تو فرمایا لا یستطیعون نصرہم، یہ لوگ جن کو اللہ کے علاوہ معبود بنا بیٹھتے ہیں، مشکل کشا حاجت روا، وہ طاقت نہیں رکھتے، نصرہم اپنی مدد نہیں کر سکتے وہ لوگ، وہم لہم جند محضرون، اور قیامت والے دن وہ ان کے لیے حاضر کر دیے جائیں گے، وہ تو خود پیش ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ خود ان سے سوال کر رہا ہوگا، کیونکہ یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ وائی؟ اللہ تعالیٰ سے نہیں آپ پوچھ سکتے، اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی اور وہ خالق ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا یسأل عما یفعل، آیت یاد رکھیے گا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، فرمایا اللہ تعالیٰ سے نہیں پوچھا جاتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہم یسألون، ان سے سوال کیا جائے گا۔ نمبر ایک، اللہ اپنے نبیوں کو مخاطب کر کے ان کا ذکر کر کے قرآن میں کہتا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے میرا دین پہنچایا، اور ہم امتوں سے بھی سوال کریں گے کہ تم نے اس دین پر عمل کیا، دونوں چیزیں۔ اور یہ دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، عدل پسند ہے، کہ اللہ رسولوں سے بھی پوچھ رہا ہے اور امتوں اور امتیوں سے بھی پوچھ رہا ہے۔ رسولوں سے پوچھا جائے گا، ہاں جی اللہ میرا پیغام پہنچایا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا آپ پیغام پڑھ سکتے ہیں قرآن کی سورہ مائدہ کے آخر میں، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اے عیسیٰ، یعنی غصے میں ایک اللہ تعالیٰ کی اپنی کیفیت، تو کیا کرایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لو، میری امی کو مریم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دو، تو کیا کرایا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا عیسیٰ علیہ السلام، اور تمام رسولوں سے سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دیا ہوا بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، اے نبی جو بھی آپ پر وحی کی جاتی ہے آپ لوگوں تک پہنچا دیں۔ تو قیامت والے دن یہ لوگ جن کو لوگ الہ سمجھتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی زندگی کا جواب دے رہے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے جس کو اپنی پڑی ہوئی ہو وہ دوسرے کو بچانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ ایگری جی؟ یس سر۔ اللہ اکبر۔ تو آگے اللہ فرماتا ہے کہ فلا یحزن کا قولہم، آپ کو ان کی بات غمناک نہ کرے، ٹھیک ہے جی، آپ کو باتیں کرتے ہیں آپ کا کلیجہ تنگ پڑتا ہے، وَإِنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی آپ کو مجنون کہتے ہیں، اور آپ کو نا جتنے 5 اسٹوڈنٹس سن رہے ہیں بات، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، میں تکلیف کی آپ سے کیفیت پوچھ لوں پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ دیکھیں آپ مہمانوں کے لیے کھانا بنائیں بڑی ایمانداری سے اور سچا سچا جواب دیجیے گا، بڑی ہی ایمانداری سے، اچھا گوشت بنایا آپ نے، اچھا طرح اس کو صاف کیا اور بہترین طریقے سے اس کو پکایا، اور آپ کو پتا ہے میں نے اپنی نا پوری جان کھپا دی ہے اس کھانے میں، اور کھانا کھانے کے بعد بہترین پکا ہوا کھانا ہو تو لوگ اس پہ بلا وجہ اعتراض کریں اور کہیں نے کی پکایا ہے، ایک کھانا سی اور یہ جو 2 نمبر گوشت سی، بو آ رہی تھی گوشت میں، اس طرح کی باتیں کریں، بتائیے آپ کا دل دکھے گا یا نہیں؟ یس سر، بہت دکھے گا، محنت ضائع ہو گیا ہماری۔ ہاں جی خواتین بتائیں جی، جی سر بالکل بہت برا لگے گا۔ آپ کو یقیناً برا لگے، آپ کے میں کھپ گئی ہیں کام کو سواب کر کر کے دیکھ، یہ ہے آپ نے صحیح پکایا ہے، ٹھیک ہے جی، تو چلے وہ سمجھ آتی ہے بات کی کہ آپ نے بھی مطلب چال چلاؤ کیا اور وہ کہے، پھر تو سمجھ آتی ہے میں نے کون سی محنت کی تھی، چلو، لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں نا تو آپ کو پتا سب سے زیادہ محنت اللہ کے نبی کرتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے جی، نہ دن دیکھی نہ رات، اور آپ اپنی محنت کا نا کمپیریزن کیجیے گا، جو میتھمیٹکس آپ میں سے جانتے ہیں، آپ کی عمر 60 سال ہے یا 70 ہے، ایوریج بٹوین 60 و 70، 60 اور 70 کے درمیان ہے آپ کی عمر، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا 60 سے 70 کی نا ایوریج گھر بیٹھ کے نکالیے گا، نیکسٹ ٹائم آپ مجھے بتائیے گا، 60-70 سال عمر ہونا تو آپ کو ماننا پڑتا ہے کہ اس میں سے 40-45 تو آپ کے سونے اور انجوائے کرنے میں ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ، اس کی کمپیریزن کریں ذرا، 950 سال کسی آدمی نے تبلیغ کی ہوئی ہے جی، حضرت نوح نے۔ اب نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے سامنے آپ کی حیثیت ہے کوئی؟ نہیں سر بالکل بھی نہیں۔ یہ جو آپ ماشاءاللہ میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو 40 منٹ ہفتے کے بعد اور آپ پڑھ لیتے 40 منٹ، تو یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے لیے آپ نے اس پہ غرور اور تکبر نہیں کرنا، بلکہ یہ کہنا کہ اللہ کا فضل اس کی مہربانی ہے، کیوں جی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یس سر، انہوں نے 950 سال کی تھی، یہ آپ کے 40 حکمت منٹ کو۔ ہیں،
और तबलीग 16 लेक्चर। अब 16 लेक्चर को 40 मिनट से ज़रब दें तो ये 8 से 40 मिनट बनते हैं, 640 मिनट बनते हैं 16 चौका 64 के हिसाब से 640 मिनट आपके बनते हैं। 640 को आप 36 में लेकर आए तो 36 ये को 18-17 घंटे बनते हैं आपके 16 लेक्चर के लिहाज से। अगर आप देखें ना तो 16 लेक्चर का मतलब है बल्कि 12-13 घंटे आप उसकी कटिंग कर ले, 12-13 घंटे आप, मैं बड़ा बड़ा समझता हूँ अपने आप को, मैंने 12 घंटे अल्लाह के दीन को दिए। 12 घंटों का 950 साल से कोई मुकाबला है जी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। नहीं है। यानी कि इसको कहते हैं नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल की मिसाल क्या है? नेग्लिजिबल कोई मैथमेटिक्स वाला बताए। अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो, वेरी गुड। आपने ना मूंगफली की एक मैंने रेडी लगाई हुई है, उसमें टनों के साथ मूंगफली पड़ी हुई है, उसमें से अगर आप एक खा लेना तो मुझे वो नेग्लिजिबल है, मैं को छोड़ो पड़ा यार, क्या एक का क्या पड़, एक का क्या कह रहा है, छोड़े। तो ये नेग्लिजिबल होता है कि आप मेरे कूलर में से आधा गिलास पानी पी लें तो नेग्लिजिबल है, जीरो कोई बात नहीं पी लें। तो जब हमारी ये कोशिश नेग्लिजिबल है, अंदाजा लगाए, तो नबी अलैहिस्सलाम को बातें करते थे कभी कहते, अब अल्लाह के नबी तो पेश कर रहे हैं अल्लाह का कलाम, तो अल्लाह के कलाम को शायर का कलाम कह देना, काहिन का कलाम कह देना, या किसी नजूमी का कलाम कह देना, या मजनून का कलाम कह देना, ये साफ है अल्लाह के नबी को बातें दुखती थी। तो अल्लाह फरमाता है कि आपको इनकी बातें ना गमज़दा ना करें। इन्ना नालमु मा युसिर्रूना, बेशक हम जानते हैं जो ये छुपाते हैं जो ये जाहिर करते हैं। असर्रा युसिर्रू इसरार से है, जो ये जानते हैं, क्योंकि आप तो तब गमज़दा हो ना जब डे ऑफ जजमेंट नहीं होगा। तो जब आपको पता है कि डे ऑफ जजमेंट आना ही आना है और उस दिन लग पता जाएगा। आपको पता है क्लास की भी यही सिचुएशन होती है कि क्लास में ना जो बच्चे होते हैं ना शरारती, वो लायक बच्चों को तंग करते हैं, और तुसी एंजो तुसी ओंजो ये है वो, लेकिन आखिर वो नंबर ले जाते हैं क्योंकि आखिर उनको पता होता है कि मेरा एग्जाम तो होना ही, एग्जाम वाले दिन लग जाएगा पता, मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये शरारतें कर रहे हैं। तो आपको पता है, अल्लाह फरमाता है हम जानते हैं, हमने लिखा हुआ है। अल्लाह ताला फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, फरमाया जो ये बातें कोई आदमी करता है उसके लिए एक रकीब, एक लिखने वाला मौजूद होता है, किरामन कातिबीन यालमूना मा तफअलून। अभी आप क्रिकेट की दुनिया में आ जाए तो क्रिकेट की दुनिया में एक एक बॉल लिखी जाती है, एक एक रन लिखा जाता है, हर चीज का हिसाब है। और अब आपको पता है जो एप्स बन चुकी हैं, आप किसी भी खिलाड़ी के तमाम स्टैट्स और तमाम उसके रिकॉर्ड्स वो एक टिप पर चेक कर सकते हैं। एग्री जी? एग्री सर, एग्री। अवेलेबल है। आप क्रिकेट की बनी हुई एप्स निकाल लें, फुटबॉल की एप्स बनी हुई है, आप खिलाड़ी का नाम लिखिए, आगे आ जाएगा इसने फलां वक्त फलां गोल किया, इतने इसके गोल है इसके खिलाफ है, इतने इसके खिलाफ है, इतने स्कोर इसके खिलाफ है, इतनी विकेट इसके खिलाफ है। आप बताइए इंसान ये कर रहा है तो अल्लाह ताला क्या कुछ कर नहीं सकता जी? बताएं। वो तो पूरा जो भी आप बायोडाटा है वो सारा तो आप एग्री करते हैं कि आपका बैंकिंग सिस्टम इस वक्त 70-80% से ज्यादा वो एप्स आपके मोबाइल में आ चुका है? हाँ जी जी। जी सर, हर चीज डिजिटल हो गई। हाँ, अभी अब आप अभी मुझे, मैं आपको पैसे भेज सकता हूँ अभी 1 मिनट में, 1 मिनट ऑनलाइन में आपने क्लिक करना है मेरे अकाउंट में, मैं क्लिक करूँ आपके अकाउंट में रकम ट्रांसफर हो जाएगी, जैज कैश के जरिए, इजी पैसा के जरिए, या वो IBFT के जरिए, या रास्ट के जरिए, वट एवर जितने भी आपके। अल्लाह ताला किस चीज पर कादिर है? अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब है अल्लाह वाहसा कुल्ला शैइन आदादा, इन अल्लाह इंदहु इल्मुस साअति व युनज़्ज़िलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। सूरह लुक़मान की आखिरी आयत, वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। और अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, वो तो दरख्तों के पत्तों और बारिश के कतरों की तादाद और रेत के जर्रों की तादाद से भी वाकिफ है। उसकी आप बताइए कैलकुलेशन कंप्यूटेशन का क्या आलम होगा। अल्लाह फरमाता है उसने सारा कुछ लिखा हुआ, वो जानता, हम जानते हैं, जो ये छुपा रहे हैं ना वो भी जानते हैं, वमा युलिनून, और जो ये जाहिर करते हैं वो भी हम जानते हैं। आपको पता है ये तमाम लोग ना वाइजा खलाउ इला शयातीहिम, ये बात दफा ये युबय्यितूना, कुरान में युबय्यितूना का लफ्ज भी है कि रातों को जाके ना शरारतें करते हैं नबी अलैहि सलाम के खिलाफ जाकर। और आपको लेटेस्ट शरारत पता है अभी स्वीडन में क्या हुआ? सर कुरान को नजर आतिश किए गए। अच्छा, अब आप जरा ना थोड़ा सा, क्योंकि आप समझदार लोग हैं, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने उस गार्ड को जो आपके घर के बाहर या आपकी फैक्ट्री के बाहर या आपके इंस्टीट्यूट के बाहर पहरा दे रहा है बड़ी ईमानदारी से, और आपकी उसने पैसे को बचाया हुआ है, आपको प्रोटेक्शन दे रहा है,
اور آپ اسی کو نظر آتش کر دیں تو کیا یہ بات عقلی طور پہ درست ہے؟ نہیں سر، یہ درست بالکل بھی نہیں ہے. وہ آپ مکالمہ کریں، ڈائلاگ کریں ان لوگوں کے ساتھ. یہ جو بدبخت قسم کے لوگ ہیں نا، قرآن مجید تو نبیوں کی پروٹیکشن کرنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی پروٹیکشن کرنی ہو نا تو سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے. کیوں جی؟ جی سر. اگر موسیٰ علیہ السلام کو بری ذمہ قرار دینا ہے ہر چیز سے اور موسیٰ کی گریٹنس دیکھنی ہے تو سب سے بڑی کتاب قرآن مجید ہے، سب سے بڑی. اب موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والوں کو شرم آنی چاہیے کہ جو کتاب ہمارے نبیوں کی، جن کو وہ اپنے لحاظ سے نبی سمجھتے ہیں، ان کی پروٹیکشن کر رہی ہے، وہ اس کو نظر آتش کر رہے ہیں. استغفر اللہ، عقل کے خلاف ہے یہ بات. قرآن مجید کو نام ماننے کی علیحدہ چیز ہے، لیکن کم از کم قرآن مجید کے کنٹینٹس تو موجود ہیں نا، جس نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا وَقَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ بڑی عزت والا، بڑا احترام والا ہے. اور عیسیٰ کے بارے میں فرمایا وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں بھی عزت والے ہیں، آخرت والے دن بھی عزت والے ہیں. تو جو چیز عیسیٰ علیہ السلام کی اور جو چیز موسیٰ علیہ السلام کی آج سیکیورٹی اور پروٹیکشن پہ معمور ہے، اس کو نظر آتش کرنا وہ وہی والی چیز ہے کہ اللہ ہر چیز کو لکھ رہا ہے. تو یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ڈائلاگ آج کل چل رہے ہیں، اسی حوالے سے یہ چیزیں جس طرح آپ کو تنگ کرتی ہیں، نبی علیہ السلام کو بھی لوگ اس طرح تنگ کیا کرتے تھے، لیکن آپ کو یقین ہے کہ اللہ ہر چیز کو لکھنے والا ہے. ان کے دلوں میں جو چیزیں موجود ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ آپ مسلمان کو دنیا میں نظر نہ آئے، کلمہ ختم ہو جائے. اللہ فرماتا ہے نا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. سورہ نساء میں فرمایا کہ جو بدت البغضاء من افواہہم، ان کے جو دل ہے نا، ان کے منہ سے بغض، ان کے منہ سے بری باتیں ابل رہی ہیں. اور وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا اناد ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. لیکن اللہ نے ان کا اعلانیہ بھی لکھا ہوا ہے، ان کا اسرار بھی لکھا ہوا ہے، جو چھپایا وہ بھی لکھا ہوا ہے، جو اعلان کرتے اس کو بھی لکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو ظاہر کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں، انا کفیناک المستہزئین، جتنے بھی لوگ آپ کو مذاق کرنے والے ہیں اللہ اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہے. اللہ قیامت والے دن اپنے نبی کو بلند کر دے گا. قرآن مجید میں آیت آپ نے پڑھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیم الصلاۃ لدلوق الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا. انتہائی تعریف والا مقام ہوگا جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کھڑا کیا جائے گا قیامت والے دن. سب سے بڑا مقام آپ کو ملے گا، اس کو کہتے ہیں مقام محمود. اور آپ اولمپک سے واقف ہیں؟ اولمپکس گیم سے؟ یس سر، اولمپکس گیمز جو ہوتی اچھا، اولمپکس میں جب آپ کی ٹیم جیت جاتی ہے یا کھلاڑی جیتا ہے تو پوڈیم لگایا جاتا ہے 1 2 3، درمیان میں 1 ہوتا ہے، سائڈ پہ 2 اور ایک طرف 3. اب جو 1 پہ کھڑا ہوتا ہے نا آدمی، وہ قد کے لحاظ سے لمبا ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. ہاں جی، یس سر، وہ اس کی اسٹیج سب سے بڑی ہوتی ہے درمیان میں. وہ انہوں نے اس طرح بنایا ہوتا ہے کہ وہ قد کے لحاظ سے نمایاں ہو جائے. تو آپ کو پتہ ہے قیامت والے دن مقام محمود کس کو ملے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور باقی سارے لوگ ذلیل ہو جائیں گے، کافر، مشرک، منافق جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، وہ پاؤں تلے روندے جائیں گے. تو فرمایا اولم یری الانسان، یہاں اللہ نے ان کی دوسری بات کا ذکر کیا، اولم یری الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں ہے؟ دیکھنے سے یہاں کیا مراد ہے؟ عبرت حاصل کرنا. آپ کو پتا ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی ہوتی لیکن آپ کو میڈیکلی اس کے بارے میں پتا ہوتا ہے. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ آج کل بچے کی پیدائش کا میڈیکلی آپ سب کو پتا ہے، اور آن لائن آپ نیٹ کے اوپر بچے کی پیدائش کو آن لائن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور کس طرح وہ ماں کے پیٹ میں 6 7 8 9 ماہ رہتا ہے، اور پھر کس طرح اس کا سیزیرین ہوتا ہے یا کس طرح اس کی یعنی کہ بائی ڈائسیکشن ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اشارہ اس طرف ہے کہ انسان کبھی غور نہیں کرتا. اولم یری الانسان، کیا انسان غور نہیں کرتا، تدبر نہیں کرتا، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے نا اسٹیجیں ذکر کی ہیں سورہ مومنون میں بھی. تو سورہ مومنون کا پہلا رکوع آپ پڑھ سکتے ہیں. سورہ مومنون 18واں پارہ اس سے شروع ہوتا ہے سورہ مومنون میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ نا اسٹیجیں ذکر کی ہیں کہ ایک تو یہ نطفہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اسٹیجیں ذکر کی ہیں اور آپ کو اسی کے بارے میں حکم دیا ہے کہ آپ اس کے بارے میں غور کریں کہ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ. نطفے کو اللہ فرماتا ہے وہ جو قطرہ تھا نا، قطرہ کیا تھا وہ اللہ نے سورہ طہر میں ذکر کر دی ہے. فرمایا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. امشاج کا مطلب ہوتا ہے ملا جلا، سم فرام دا میل سم فرام دا فیمیل. اب یہ کمبینیشن بن گیا نطفے کا.
नुतफतिन अमशाज नबतलीही, हमने इसलिए बनाया, हम इसकी आजमाइश करें, फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने इसकी कान भी बना दिए और इसको देखने वाला भी बना दिया। और आपको पता है कॉम्बिनेशन से आप जानते हैं और वाकिफ हैं। मिसाल के तौर पर वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एंड देन यू सी दैट मीथेन गैस जो सुई गैस कहलाती है, ये जो आपकी पकाने वाली गैस है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन CH4, कि कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। अब इंसान, मैं और आप, किसका कॉम्बिनेशन है? मेल और फीमेल का, सम फ्रॉम मेल सम फ्रॉम फीमेल। यखरुज मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, वो पानी निकलता है, पानी का कतरा निकलता है। अब देखिए अल्लाह ताला ने सूरह मोमिनून, और कुर्बान जाए अल्लाह के कुरान मजीद के, इस सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14, 15, 16 में आप पढ़ सकते हैं, सुम्मा खलकना नुतफता अलकतन, फिर वो जो नुतफा है ना वो चिपकने वाली चीज बन जाता है, वो स्टिंग कर जाता है, जिस तरह आप किसी चीज को फ्रेश लगाकर या ग्लू लगाकर चिपका देते हैं। अलकतन फरमाया, फखलकनल अलकता मुज़गतन, फिर वो जो खून का लोथड़ा चिपकने वाला है। और आपको ये मालूम है भी, आपने पिछले दिनों कुर्बानी की है, आपने ऑब्जर्व किया है, जो खून गाय के, बकरे के, छतरे के जिस्म से बरामद हुआ, थोड़ी देर के बाद वो फटकी बन गया कि नहीं? बताइए जी। जी सर, बन गया। आप देखते थोड़ी देर बाद वो जम जाता है, एग्री जी? जी सर। सर पहले वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे नहीं, और आपको पता होगा, व्हेन एवर यू गो फॉर द ब्लड टेस्ट, जो आपका ब्लड टेस्ट लेते हुए वो जो ट्यूब होती है ना, टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर वो एक महलूल एक चीज मिलाते हैं, ताकि आपका जो खून है ना वो लिक्विड फॉर्म में रहे, वरना वो भी जम जाएगा, एग्री जी? जी सर। अच्छा, तीसरे नंबर पर आप देख सकते हैं जो जहर है, अल्लाह ना करे, सांप का जहर क्या करता है, वो आप किसी के खून के अंदर जब शामिल होता है ना, तो खून को वो सॉलिड बना देता है। असल बात ये, खून जो सॉलिड बना देता है, फटकियों में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंसान को फालिज हो जाता है, और इंसान सांप से जब डसता है ना सांप उसको, तो थोड़ी देर बाद इसलिए वो फौत हो जाता है कि उसका जो जो खून है ना, उसकी लिक्विड फॉर्म खत्म हो जाती है, और उसकी सारी कंपोजिशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और वो साजर ब्लॉक्स की शक्ल में वेन्स के अंदर जम जाता है। जब वेन जमता है तो साजर वो जो उसकी टॉक्सिफिकेशन है, और जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो फिर जिस्म की वेन्स को बंद कर देते हैं, फालिज हो जाता है, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मौत की घाट उतर जाता है। अब ये यहाँ से क्या पता चलता है कि अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला ने आपके खून को चलने वाला बनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों जी? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। और देखिए वेन्स कितनी बारीक हैं, और खून देखिए हर वक्त दौड़ रहा है उसके अंदर। फरमाया फखलकनल मुज़गता इज़ामन, फिर हम उसको जो गोश्त का टुकड़ा है ना, उसको क्या करते हैं, उस पे हड्डियां बनाते हैं। फिर फकसौनल इज़ाम लहमन, फिर हम उन हड्डियों पे गोश्त चढ़ा देते हैं। और आपको पता है हड्डी पर गोश्त हो तभी हड्डी खूबसूरत लगती है, वरना ये जो है ना खोपड़ियां और इंसानी जो स्केलेटन है, स्केलेटन से आप मोहब्बत नहीं करते। अगर इंसानी ढांचा पड़ा हो ना किसी जगह पर मरने के बाद, तो आदमी को उससे डर और वहशत महसूस होती है। आदमी ढांचे से तभी प्यार करता है जब ढांचे के ऊपर बोझ चढ़ा हुआ हो, एग्री जी? यस सर। जी क्लास, बाकी जी क्लास बोलेगी। जी सर बिल्कुल। आप ढांचा है ना आपका, ये मरने के बाद ढांचा बन जाएगा, गोश्त तो खत्म हो जाएगा, तो आदमी ढांचे की शक्ल में रह जाएगा। अब ढांचा जब बना हो ना, तो ये भी एक समझने वाला सबक है, ढांचा जब पड़ा हो तो पता चलता है ये खूबसूरत है, ये बदसूरत था। हाँ जी, नहीं सर, कुछ नहीं पता चलता। कुछ भी पता नहीं चलता। तो ये गोश्त है, सारा गोश्त के चक्कर है कि अल्लाह ताला पे गोश्त चढ़ाता है। फिर फरमाया सुम्मा अंशाअनाहु खल्कन आखर, फिर हम उसे दूसरी बनावट में पैदा कर देते हैं, कि आपको किसी को लड़का बना देता है आदमी, किसी को लड़की बना देता है। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, फिर अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला है। सुम्मा इन्नकुम बाद ज़ालिका लमय्यतुन, तुमने इसके बाद मर भी जाना है। इंसान ये समझता है, फिर कहता है मुझे नुतफे से पैदा किया है, फाइजा हुवा खसीम मुबीन, तो ये फिर अचानक झगड़ा शुरू कर देता है। इज़ा फुजाइया है कि ये झगड़ा क्या करता है, अब ये लड़ाई झगड़े वाला बन गया है, पता इसको सब है, लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। और सबसे ज्यादा किसके बारे में झगड़ता है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में झगड़ता है। जितने भी मुल्हिद हैं, जितने भी अल्लाह को ना मानने वाले हैं, सारे इस प्रोसेस से गुजरे हैं कि अल्लाह ताला ने उनको नुतफे से पैदा किया, नुतफे से पैदा करने के बाद अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उनको हल्का बना दिया, हल्का के बाद मुज़गा बना दिया, मुज़गे के बाद अल्लाह ने उन पर गोश्त चढ़ा दिया। तो साफ है जो अल्लाह ये सारे काम करने पर कादिर है, कोई अल्लाह ताला दोबारा पैदा करने पर कादिर नहीं है। क्यों जी? बिल्कुल है ऑब्वियसली सर। है सर, बिल्कुल है। अब अल्लाह ताला यहाँ यही फरमाता है कि फाइजा होगा खसीम मुबीन,
अब ये लड़ना शुरू कर देता है। खसीम कहते हैं लड़ाई झगड़ा करना, किसके बारे में? ये कुफार की दलील के बारे में जवाब है। वो कहा करते थे मता हाज़ल वाद इन कुंतुम सादिकीन, क़यामत का वादा कब पूरा होगा, कब आएगी क़यामत? और अल्लाह ताला की नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो है ना, फायदा होगा खसीम मुबीन का पहले पढ़ ले, मुबालगे का सीगा, बहुत झगड़ने वाला। और होना तो यही चाहिए था कि हकीर कतरे से पैदा होने वाला शख्स वो अल्लाह ताला के सामने सजदे में गिरा रहता है कि या अल्लाह मैं था क्या, मुझे तूने क्या बना दिया। ठीक है जी। लेकिन ये झगड़ा करता है, लड़ाइयाँ करता है, अल्लाह ताला के बारे में दलाइल पेश करता है, अल्लाह है ही नहीं, नाउज़ बिल्लाह, ये तो सारा मादे का चक्कर है, ये खुद ही हम बन गए हैं, खुद ही पैदा हो गए हैं। आइज़ा कुन्ना मितना, आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन आइन्ना लमबऊसून, क्या हम दोबारा जमा किए जाएंगे? और फिर अल्लाह फरमाता है व ज़रब लना मसलन, हमें हमारे लिए मिसालें बयान करता है। अल्लाहु अकबर। मिसाल क्या बयान करता है? हमें भी मखलूक की तरह आजिज़ समझता है। इंसान बताइए, मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं इंसान जी? नहीं कर सकता। और एक सॉरी बड़ी मशहूर है, वो सॉरी भला क्या होती है? डॉक्टर की। आदमी अपने रिश्तेदार को लेके जाता है डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में, और डॉक्टर आधे घंटे बाद आके सॉरी बोलता है, तो क्या उसका मतलब होता है? कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। उसका मतलब होता है मैं नहीं इसको जिंदा कर सकता, सॉरी जी, एक्सपायर हो गया है। लेकिन आपको पता है मखलूक पैदा नहीं कर सकती, अल्लाह तो पैदा कर सकता है। क्या ख्याल है? यस सर, बिल्कुल। अल्लाह ताला तो हर चीज पे कादिर है। और आप और मैं किसी दौर में हमारा नामो निशान नहीं था, मरने के बाद तो फिर भी कुछ ना कुछ होगा ना। ये उसकी कब्र है, कब्र के अंदर कोई हमारी हड्डी पड़ी हुई होगी, कोई चीज पड़ी होगी, कोई सार का बाल पड़ा होगा, कोई दांत पड़ा होगा, कोई खोपड़ी पड़ी होगी, कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा। अल्लाह ताला तो इसके बगैर भी बनाने पर कादिर है कि जब हमारा वजूद दुनिया में नहीं था, हल अता अल इंसान हीन मिन अद-दहरि लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। यहाँ आमिर नवीद साहब हैं, लेट्स शेयर। आमिर नवीद साहब मौजूद है जी, और हमारे यस सर। सामने आतिफ साहब मौजूद है, जवेद साहब मौजूद है, रुकैया मौजूद है, सायरा मौजूद है, अरीज शमीम जिन अभी मेरा हाल अभी उन्होंने ज्वाइन किया है। आपका बताइए, आपका पैदाइश से पहले नामो निशान था? दुनिया में कोई नाम लेता था आपका? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सर, क्या कोई आपकी भी जिस्म नहीं की था, हड्डी बिल्कुल भी मौजूद हो, नहीं। कुछ नहीं नहीं थी, था। कोई चीज मौजूद हो? कुछ भी नहीं था। ना आप कुछ नहीं काशिफ था साहब सर। का नाम कोई जानता था, ना कोई अरीज का नाम जानता था, ना आतिफ साहब का किसी को पता था, ना रुकैया का किसी को पता था, ना सायरा का किसी को पता था, ना जवेद साहब किसी को पता, ना आलम साहब को जानता था कोई, ना हमारा वजूद दुनिया में वजूद नहीं था। अल्लाह ताला ने बगैर किसी चीज के हमें अगर ये वजूद दिया हुआ है तो अब तो वजूद है। क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही सर। अच्छा, अब मैथमेटिकली इसको हम अकली तौर पे इस्तेदलालन क्या करते हैं कि अगर आदमी बगैर पैसों के या बगैर हांडी में कोई चीज डाले बगैर हांडी पकाने पर कादिर हो जाए, कि हांडी में कुछ ना डाले लेकिन वो पका के आपको दिखा दे, तो ये मानना पड़ेगा कुछ देंगे वो तो पका ही लेगा फिर। क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, ऐसा ही है। जी सर। 0 रुपीज से कारोबार चला सकता है, वो 5 रुपए से चला ही लेगा। क्या ख्याल है? ऐसे ही सर। और इसी तरह अल्लाह वो जिसने बगैर कि जीरो से हमें पैदा कर दिया है, तो अब तो कुछ ना कुछ है। तो अल्लाह फरमाता है हमें हमारे लिए मिसालें इसलिए बयान करता है कि समझता है कि हम भी नऊज़ुबिल्लाह मखलूक है जबकि हम खालिक हैं। और जो इंसान इसको समझता है कि कतरे से अल्लाह इंसान बना सकता है, वो कभी ये दलील पेश न करता कि दोबारा कैसे पैदा होंगे। फरमाया वनासिया खल्का, ये अपनी पैदाइश को भूल गया, अपनी पैदाइश को भूल गया है। सूरह मुरसलात में अल्लाह फरमाता है अलम नखलुकुम मिन माइन महीन, हमने तुम्हें हकीर पानी से नहीं पैदा किया। वो पानी का कतरा जो तुम्हारे कपड़ों पे लग जाए तो तुम्हें कपड़ा धोना पड़ता है, इतना वो जलील कतरा है, इतना वो हकीर कतरा है। तुम्हें अपने रब की शुक्रगुजारी करनी चाहिए कि कतरा हकीर और जलील है, जिसे कपड़ों पे लग जाए तो तुम धोते और साफ करते हो। लेकिन वही कतरा जब मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता है तो फिर आदमी उसी बच्चे को चूम रहा होता है, खुश हो रहा होता है कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा अता किया है। बताइए इसका आप क्या क्या एनालाइज करते हैं इस बारे में जी? तो ये करती है कि जो जो ये सारा प्रोसेस है, मतलब ये जिस चीज को तुम इतना मतलब फकीर और नीचा समझते हो, जिसकी तुम्हारे आगे कोई हैसियत नहीं है, उसी चीज से तुम खुद पैदा किए गए हो। दूसरा आप देखिए, दूसरी चीज ज़हन में रखें, ये ना बड़े टेक्निकल है, बड़ा मतलब मैथमेटिकल है। एक बच्चा है वो 2 साल का है,
وہی جب CSS کر لیتا ہے یا ICMA کر لیتا ہے یا ACCA کر لیتا ہے تو بہت بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس لیے کہ وہ اس کے قابل بن گیا ہے. دیکھیے پھر میرے کپڑوں پر اگر یہ کچرا لگ جائے تو میں اس کو دھوؤں گا، صاف کروں گا، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا. ایگری جی؟ ایگری سر، بالکل. اور وہی کچرا 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو برآمد کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. ہم اس کا اب وہ جو ہاسپٹل سے خبر آتی ہے کہ آپ کا بھتیجا ہوا ہے یا آپ کا بھانجا ہوا ہے تو پھوپھیاں خالائیں دوڑتی ہیں. اور دیکھیے میں تھوڑا سا پلین ہو کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہے وہ پانی کا قطرہ ہی. اب پھوپھی اس کو چوم رہی ہے، خالہ اس کو چوم رہی ہے، بلائیں لے رہی ہے، تحفے لے کے جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی عزت کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ فرماتا ہے یقیناً ہم نے آدم کے بیٹے کی عزت بنائی ہے. ایگری جی؟ جی سر، اس کا یہ یس سر، مطلب بالکل. کہ جو جس کی پہلے عزت نہیں تھی، اللہ ہاں تعالیٰ یہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو عزت بخشی گئی ہے. ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھی کیسی عزت بنائی ہے کہ پھوپھی وہاں سے آ رہی ہے، خالہ وہاں سے چل پڑی ہے، ماموں نے اپنا کام چھوڑ کے مبارکباد دینے کے لیے. ہے وہ پانی کا قطرہ ہی، آپ کو ماننا پڑے گا، ہے وہ وہی حقیر قطرہ ہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اب اس کی اس طرح کی شکل بنا دی ہے کہ آل دا ریلیجنس، آپ کو پتہ ہے تمام ریلیجنس کے اندر سب سے زیادہ عزت بچے کی جاتی ہے. ایگری جی؟ ایگری جی سر، سر. بالکل یہ ہے، ایسا ہی کرسچینٹی ہے. میں بھی، جوئس یہ جو ہے نا جوڈائزم میں بھی، اور سکھ مت میں جو انسانوں نے بنایا وہ مذہب بھی، جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ان مذہب، سب سے زیادہ عزت بچے کی بلا کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں بچہ اللہ تعالیٰ کی صورت میں پیدا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرح جس طرح اللہ ہے نا بالکل معصوم ہے بچہ، ہر گناہ سے پاک ہے. کیا بات ہے بڑا. اور وہ اس کی بڑی نا اس کی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں، اور اس کے لیے ڈفرنٹ قسم کے کھلونے اور ڈفرنٹ کی چیزیں بناتے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ بھول گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا. اور آپ کیا کہتے ہیں، میں یحیی العظام، کون ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا، وہی رمیم، جبکہ وہ تو بسیدہ ہو چکے ہوں. اللہ اکبر. کون کون کرے گا؟ یہ اب اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہا ہے. سورہ مرسلات میں اللہ فرماتا ہے نا علم نخلقکم من ماء مہین، کہ ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی کے قطرے سے پیدا نہیں کیا. سورہ مرسلات آیت نمبر 20، سورہ دہر آیت نمبر 2 وہ آپ سامنے پہلے پڑھ دی. اب یہ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات ہے، مجھے کتنی طاقت دی، کتنی قوت دی، کتنی عزت دی. اور کل آپ کہہ دیجیے یحیی الذی، فرمایا ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا انشاء اول مرہ، جس نے پہلے بنایا تھا. جس نے پہلے بنایا تھا وہی دوبارہ زندہ کر دے گا. اللہ اکبر. جس نے پہلے بنایا اس نے زندہ کرنا، تم نے تھوڑا ہی کرنا ہے، نہ تمہیں کسی نے کہا ہے، نہ یہ تمہارا کام ہے. اسے وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے کوئی چیز نہیں تھی بنا دی ہے، اب کچھ نہ کوئی نشان موجود ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کر دے گا. وہ ہوگا بکل خلق علیم، وہ اپنی ہر خلقت سے واقف ہے، اس کو اپنی تمام مخلوقات کا پتہ ہے. اور وہ مخلوقات اس میں گڑبڑ نہیں ہو گئی، یعنی کہ کوئی کچھ بنا دے کوئی کچھ بنا دے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا سورہ آیت الکرسی جہاں آتی ہے اس کے بعد والی 2 آیتیں چھوڑ دیں، اگلا رکوع شروع ہوتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب وہ گزرا نا بستی سے کہ اس کو کون زندہ کرے گا، کیسے زندہ ہو گیا، اللہ نے اس کو مار کے نا 100 سال دوبارہ زندہ کر دیا. اس کے ساتھ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے 4 پرندوں والا، یاد ہوگا آپ کو. یس سر، بالکل. 4 پرندوں جی کو سر یاد. مختلف پہاڑ کی جگہوں میں ذبح کر اچھا، دیا. اب آپ دنیا میں آ جائیں. گوگل کیا ہے جی؟ گوگل سرچ انجن ہے اور ایک ملٹی ملین ڈالر کمپنی ہے. اچھا، گوگل کے اندر آپ کو پتا ہے آپ کی ہر فائل سیف ہے ڈفرینٹ نیمز کے ساتھ، اس کی نمبرنگ ڈفرینٹ ہے. ہر ایک جو بھی آپ دیکھتے ہیں، جو بھی آپ سنتے ہیں، یہ جو بھی آپ وہ گوگل کے بعد نا سیو ہوتی جاتی ہے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہر آدمی جو دیکھتا ہے اس کا نمبر ڈفرینٹ ہے. اور میں نے کیا دیکھا ہے، وہ فوراً آپ کو اسی ڈفرینٹ نمبر کے ساتھ وہی چیز نکالے گا جو اس نے دیکھی ہے. انسان اتنے کمپلیکس نظام کو بنانے پر قادر ہے، تو بتائیے اللہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیا خیال ہے؟ جی سر. بالکل سر، بالکل. یہ جو آپ کے نا جو آپ کارڈ ریچارج کرتے ہیں،
آپ کے کارڈ کے نمبر نہیں ملتے، نمبر ایک جیسے میچ نہیں ہوتے، 13 ڈیجٹ کا ہے یہ 14 کا ہے واللہ عالم، اس طرح آپ کے اکاؤنٹس نمبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو نا علیحدہ علیحدہ کیٹیگری میں پیدا کیا، ہر ایک کی نمبرنگ علیحدہ ہے. اور آپ دو چیزوں سے یاد رکھ لیں، نمبر ایک آپ کے فنگر پرنٹس کیا دو بندوں کے ملتے ہیں آپس میں؟ نہیں سر، بالکل یونیک ہے. اچھا زیبرا کی دھاریاں دو زیبروں کی ملتی ہیں آپس میں؟ نہیں سر. یہ سائنس بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ دنیا میں کوئی دو زیبرے ایسے نہیں جن کی دھاریاں آپس میں ملتی ہیں. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہر خلقت کو اس کے وہ جو ہے نا عجب الذنب کہ چھوٹی سی چپ ہے جو آپ کی ختم نہیں ہوتی مرنے کے بعد بھی، چاہے آپ کو جلا دیا جائے، چاہے خاراک بنا دیا جائے، چاہے دفن کر دیا جائے، چاہے پرندوں اور جانوروں کے لیے چھوڑ دیا جائے، تو وہ چھوٹی سی چپ نہیں مرتی. قیامت والے دن وہ چپ اللہ لگائے گا تو وہی ٹیل آف دا آدمی، بیٹ. جی وہی آدمی زندہ ہوگا جس کی وہ چپ ہوگی. بتائیے آپ کو اس پہ یقین ہے؟ بالکل اللہ سر، قادر ہمارے ہے ایمان کہ کا حصہ ہے. ہاں جی ایمان کا حصہ بھی ہے اور عقلی طور پر بھی ثابت ہے، حصہ. یعنی کہ نقلی طور پہ ثابت ہے، یہ عقلی طور پر بھی آج ثابت ہے کہ ایک چھوٹی سی چپ کے اندر آپ کے پتہ نہیں کتنی گیگا بائٹ اور ٹیرا بائٹ پتہ نہیں کیا کیا آپ نے ایک چھوٹی سی چھوٹے سے میموری کارڈ میں آپ نے لاکھوں کتابیں سموئی ہوئی ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ ہی اس کو زندہ کرے گا، تم نے تھوڑا ہی کرنا ہے زندہ، تمہارے پاس کا کام نہیں ہے. جو تمہارے پاس کا کام ہے تم وہ کرو، تمہارے پاس کا کام جو تمہیں دیا گیا تم نے وہ کرنا ہے. یہ دوبارہ زندہ کرنا میرا کام ہے، میں زندہ کروں گا اور تمہیں پوچھوں گا قیامت والے دن کہ تم نے کیا کام کیا ہے، اور اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ آپ کا آج کا سبق ہے 79 آیات تک